کے جنہوں نے ہجرت کی ہے. یہ بات حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مفسر بھی تھے, اور ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. تو ان کی تفسیر میں یہ بات ہے, بڑی زبردست تفسیر ہے ان کی, تفسیر ماجدی کے نام سے, اور وہ تورات اور انجیل کے بھی عالم تھے, اور انگلش بہت اچھی تھی ان کی, تو گوروں کی بھی کتابیں انہوں نے بہت پڑھی ہوئی تھیں. یعنی اس زمانے میں حضرت حکیم الامہ کے دور کے یہ بزرگ ہیں, تو انگلش کے بہت اچھی اس زمانے میں تو بہت کم لوگ انگلش جانتے تھے, تو اس لیے غیر مسلموں کی تاریخی کتابیں بھی انہوں نے پڑھی ہیں. تو ان کی تفسیر میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جگہ جگہ یہ اس تفسیر میں گوروں کے حوالے بھی دیتے ہیں کہ گوروں نے اس آیت پہ کیا تبصرہ کیا ہے. سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر یہ جو آیت ہے نا 5ویں پارے کے سے 4تھے پارے کے اینڈ میں, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم, کن عورتوں سے نکاح حرام ہے, یہ تمہاری محرم ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے, وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا, تمہاری بیویوں کی مائیں, تمہاری بیویوں کی بیٹیاں, تمہاری بہویں. یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے بیان کی ہے نا. یہ ڈیٹیل غیر مسلموں کے پاس بولو نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, بس خود ہی کچھ کر لیتے ہیں وہ بیٹھ کے. تو اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے, حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے ایک انگریز کا حوالہ دیا ہے کہ اس انگریز نے لکھا ہے جس معاشرے میں اس آیت پر عمل کیا گیا ہوگا اس کی اخلاقی اقدار کتنی زبردست ہوں گی, یعنی اخلاقی لحاظ سے وہ کتنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہوگا. کیونکہ اگر یہ آیت آپ نکال دیں نا تو آپ کو کیا پتہ چلے کس سے نکاح حلال ہے اور کس سے, کون مقدس رشتہ ہے, اتنا مقدس کہ آپ حلال راستہ بھی اس کی طرف جانے کا اللہ نے آپ کے لیے نہیں چھوڑا. تو یہ رشتے جو مقدس ہوتے ہیں تو اسی سے تو معاشرے میں تقدس پیدا ہوتا ہے. اگر رشتوں کا تقدس ہی ختم ہو جائے